السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ انفال آیت نمبر 70 سے پڑھیں گے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا یا ایہا النبی۔ دیکھیں، پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک جنگ کی بات ہو رہی تھی، اس میں جنگ میں کچھ قیدی بھی آئے تھے، اور وہاں پہ بتایا بھی گیا تھا کہ آپ جنگ کا مقصد یہ نہیں بلکہ آخرت اللہ کی نظر میں ہے۔ اور آگے وہاں سے بات ہے، دیکھیں اب جو لوگ قیدی آ گئے ہیں ان کے بارے میں بات ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل کہہ دو، لمن ان سے جو، من مانے جو، تو لا کا قالا کے ساتھ میں نے کہا تھا سے ترجمہ کریں گے۔ کہہ دو ان سے جو، فی ایدیکم، فی مانے ہوتا ہے میں، ایدی یدن کا پلورل ہے، فی ایدی ہاتھوں میں، کم تمہارے، کہہ دو ان سے جو ہاتھوں میں ہیں تمہارے، من الاسرا، من مانے سے، الاسرا اسیر کا پلورل ہے، حمزہ سین را اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قید کرنا۔ جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں قیدی، ان سے کہہ دو، ان اگر یعلم اللہ، اللہ جان لے، فی قلوبکم تمہارے دل میں، خیرہ بھلائی، اگر تمہارے دل میں بھلائی ہوگی، یعنی تم نیکی کا ارادہ رکھو گے، بھلائی کا ارادہ رکھو گے، تو کیا ہوگا؟ وہ آگے، اے نبی تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا، کیونکہ اس میں بھی بہت پیارا سا اشارہ ہے، یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں، اور یہاں پہ جو تم ہے وہ دیکھو کون سا ہے، پروناؤن پلورل ہے، نبی سے کہا جا رہا ہے، یعنی قیدی جو تھے وہ نبی کے پاس نہیں تھے۔ اے نبی تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا، یو اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ یؤتکم، آتا یوتی مانے ہوتا ہے دینا، یؤتی وہ دے گا، کم تم کو، خیرن زیادہ اچھا، من ما اس سے جو، اخذا، اخذا پیسو ہے، اخذا سے، اخذا مانے ہوتا ہے لینا، اخذ کرنا لینا، اخذا لیا گیا، اس سے بہتر تمہیں دے گا جو اخذا لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور معاف کر دے گا، لکم تم کو، واللہ اور اللہ، غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دے دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن اور اگر، یریدو ارادہ، یریدو معنی ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا، اردو میں بھی بولتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، تو ارادہ مطلب میں نے اندر سے چاہ لیا ہے، اپنے دل میں یہ چاہ لیا ہے، تو چاہنا۔ وَإِن اور اگر، یریدو وہ چاہیں، خیانت کا
خیانت، خانہ خا و نون سے بنا ہے، خیانت کرنا ہم بولتے بھی ہیں اس کو، خیانت کرنا یعنی جو چیز آپ کے پاس ہے اس میں کمی کرنا، یعنی جو بھروسہ آپ انہیں دے کے جا رہے ہیں اس بھروسے میں کمی کر دینا، جو چاہے وہ بھروسہ ہو، دولت ہو یا اور کوئی سامان ہو، یہ خیانت ہے۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں، وہ چاہیں تم کو خیانت کرنا، یعنی تمہارے ساتھ خیانت کرنا وہ چاہیں اگر، فقط تو یقیناً خان اللہ، وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، اللہ کے ساتھ وہ خیانت کر چکے ہیں، یعنی جو اللہ کا حق تھا وہ حق انہوں نے مار لیا، من قبل اس سے پہلے، فامکنا، تو امکنا یمکنو، امکان مانے ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی چیز کر سکنا، امکنا ممکن ہونا، جس کو ہم ممکن کہتے ہیں، پاسبل ہونا، لیکن امکنا کے ساتھ جب من آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ قدرت دے دینا، کنٹرول دے دینا، فامکنا تو اس نے کنٹرول دیا، منہم ان کا، اس نے ان کا تمہیں کنٹرول دے دیا، ان پر تمہیں کنٹرول دے دیا، واللہ تو اللہ کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا، تو اگر اب بھی یہ خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اب دوبارہ سے بھی وہی کام کر سکتے ہیں، واللہ اور اللہ علیم بہت جاننے والے، حکیم بڑے باحکمت ہیں، اور اگر یہ تم سے بدعہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی تو خدا نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ان الذين بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، ہاجرہ ہم یہ ہا جیم را سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو بیسک اس کا میننگ چھوڑنا ہے، لیکن اس کا میننگ جو یوز ہوتا ہے عام طور سے ہجرت کرنا، معنی ہوتا ہے ہندی میں جس کو پرواس بولتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ چلے جانا، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنی دولت سے، وانفسہم اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، والذین اور جو لوگ، الذین اور وہ لوگ جنہوں نے آوو ٹھکانہ دیا، آوا مانے ہوتا ہے ٹھکانہ دینا، آوا یووی ایو ٹھکانہ دینا، اسی سے بنتا ہے حمزہ واو یا ہے، اسی سے بنتا ہے مأوا ٹھکانہ، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، بار بار آتا بھی رہتا، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ اسی سے آوا سے بنا ہے، ٹھکانہ دینا، کسی کو کسی جگہ پر بٹھانا یا ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں، یعنی پوزیشن دینا، مطلب یہ ہے اس کا، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور تعاون کیا، مدد کی، ہیلپ کی، اولئک یہ لوگ، بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اور آگے پھر دوبارہ سے بعض آتا ہے تو اس کا میننگ ہم نے آپ کو بتایا تھا، ایک دوسرے، ایک دوسرے کے، اس کا میننگ ایسے کرتے ہیں ایک دوسرے کے، ان میں سے بعض اولیاء ولی ہے، بعض بعض کے، بعض کے ولی ہیں، تو یہ ترجمہ تھوڑا سا اچھا سا نہیں لگتا ہے، اس کا ایک محاوری ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے وہ ولی ہیں، ایک دوسرے کے، یعنی بعض بعض کے مطلب ہو گیا ایک دوسرا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ایک دوسرے کے اولیاء، یہ ولی کا پلورل ہے اولیاء، ولی کہتے ہیں ذمہ دار کو، دوست کو، ٹھیک ہے، جو کسی کا دھیان رکھے، ذمہ دار، ولی، ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں،
تو جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، وہ لوگ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، وہ مدد کرنے والے اور ٹھکانے دینے والے ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتى يهاجروا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو لے آئے، ولم یہاجروا، لم نہیں وہ ہجرت کر پائے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، اپنا گھر نہیں چھوڑا، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی ولایت میں سے، ولایت ابھی ہم نے بتایا تھا پیچھے، ذمہ داری اور رفاقت، دوستی، تو ان کی رفاقت اور ان کی ذمہ داری میں سے نہیں ہے تمہارے لیے من شیء کچھ بھی، یعنی تمہارا ان سے کوئی دوستی کا، رفاقت کا تعلق نہیں ہے، حتی کب تک، اس وقت تک جب تک یہاجروا وہ ہجرت نہ کر آئے، جب تک وہ ہجرت نہ کر آئیں تب تک تمہارا ان سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے ولایت والا۔ تو یہ ولایت یہاں پہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ذمہ داری، دوسری یہ ولایت وراثت والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے آگے اس کا اشارہ بھی ہے، یعنی جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں، فار ایگزامپل جیسے کچھ لوگ ہجرت کر کے آ گئے اور ان کے بھائی یا ان کے بیٹے ابھی رہ گئے وہاں پر، تو ان کا رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے، لیکن وہ ولایت والا رشتہ ابھی نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر آئیں۔ ان کا ویسا رشتہ تو ہے، ریلیشن ہے ان کا ان سے، لیکن وہ ولایت والا نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِن، لیکن اگر یہ والا تعلق تو نہیں ہے، وراثت والا، رفاقت والا، لیکن اگر استنصروا معنی ہوتا ہے مدد چاہنا، نصرت چاہنا، اگر وہ مدد چاہیں تم سے، فی الدین دین کے تعلق سے، اپنے دین کے سلسلے میں، دین کے رشتے کے طور پر، دین کے رشتے کی بنا پر تم سے مدد چاہیں دین کے تعلق سے، فعلیکم تو ضروری ہے تم پر، علیکم، علیکم، علی کا یہ ایک اصطلاح ہے، منع ہوتا ہے، یہ آپ پر ضروری ہے، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو ڈو، علی کا ان تفعل کذا و کذا، ایسے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یہ آپ پر ضروری ہے، آپ کو یہ کرنا ہی ہے، تو فعلیکم تو تم پر ضروری ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر یہ، علی قوم کہ مدد ہو اس قوم کے خلاف، علی یہ خلاف کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، پر مانے مطلب کئی جگہ اس کا معنی ہوتا ہے خلاف، اگینسٹ، تو اس قوم کے اگینسٹ آپ کو مدد نہیں کرنی ہے، اس قوم کے، دیکھیں یہ آپ چھوٹی چھوٹی سی باتیں دیکھیں کتنی زیادہ دھیان رکھی گئی ہیں، پیچھے بھی کہا گیا تھا کہ جو عہد ہے، معاہدہ اگر آپ نے کسی سے کیا ہوا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا تھا آپ کلیئرلی یہ بتا دیں کہ اب ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہی کوئی کاروائی کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے، بٹ ایگریمنٹ اگر ختم نہیں ہوا ہے تو آپ ان کے خلاف نہیں کر سکتے، وہ کر رہے ہیں چاہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نہیں کر سکتے، آپ کریں گے اگر تو آپ کو پہلے یہ کہنا ہوگا یہ پوری طرح سے کہ ہمارا اور آپ کا ایگریمنٹ اب ختم ہو گیا، ان کو وجہ بتا کر کہ اس وجہ سے، تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ اگر تمہارے سے وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر آئے ہیں بٹ ایمان لے آئے ہیں، وہ تم سے مدد چاہیں دین کے تعلق سے، فعلیکم تو ضروری ہے تم پر النصر مدد کرنا، الا مگر یہ علی قوم اس قوم کے اگینسٹ وہ تم سے مدد چاہ رہے ہیں، بینکم و بینہم جن کے اور تمہارے بیچ میں میثاق عہد ہوا ہے، واؤ ساقاف
वसाका माने होता है बांधना, बंधन के लिए कहते हैं वसाका। और मीसाक पक्का अहद, पक्का एग्रीमेंट हुआ है तुम्हारा उनके दरमियान, एक संधि हुई हुई है कि हम और तुम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। तो अगर ऐसी कौम के खिलाफ वो तुमसे मदद मांगेंगे तो आप मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और मामले में किसी और कौम के खिलाफ मदद मांग रहे हैं अगर, तो तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। वल्लाहु, और तो देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बात है कि अहद का कितना ज्यादा ख्याल रखा गया है। अगर आप वादा कर चुके हैं तो उसका लिहाज कितना ज्यादा जरूरी है रखना। जी। सर इस तंसरु में जो सीन है वो जल्दी के मायने में है। ये देखिए क्या होता है, इस्तनसरा में जो सीन है ये, और ता है ये यहां तक, ये सब एक्स्ट्रा वर्ड है, ये एक्स्ट्रा है सब। आगे इसमें रूट है नून सादरा। लेकिन सर जब सीन लगता है तो जल्दी के मायने में हाँ वो आता है तो। वो खाली सीन के बाद वो रूट आता है, सीन के बाद वो डायरेक्ट वर्ब हो। लेकिन ये पूरा एक हमजा सीन ता, ये एक्स्ट्रा वर्ड लगते हैं। रूट वर्ड, रूट वाले जो लेटर हैं उनमें ये एक्स्ट्रा लगते हैं। उस रूट वाले जो मीनिंग है वो मीनिंग का हम चाहने के लिए, मतलब कि वो मीनिंग हम चाहते हैं, इससे ये एक्स्ट्रा मीनिंग बढ़ जाती है। ठीक है। जी सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे नस्र है ये, ठीक है। जी सर। हम्म। तो इसमें हमजा और सीन ता एक्स्ट्रा जुड़ गए तो इसका मतलब है मदद चाहना। ठीक जी है। सर। हम्म। तो अगर वो मदद चाहें, इस्तकबरा, इस्तखरजा, ठीक है। सर। तो ये हमजा सीन ता, ये पूरा एक एक्स्ट्रा है, हुर्फ जायदा इनको बोलते हैं। जी सर। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, और वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन, देख रहा है, बिमा तामलून, जो तुम करते हो उसको, उसको अल्लाह देख रहा है। बसीर के अंदर देखिए क्या, बसीर के अंदर खाली वर्ड जो है बसीर, तो इसके अंदर खाली देखने की मीनिंग नहीं है, ये पहले भी आया था कि उनके वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, पीछे भी था कि उनके आंखें तो हैं लेकिन उससे देखते नहीं है। तो खाली इसमें देखने का मीनिंग नहीं होता है, इसमें देख कर जो रिजल्ट है वो, उससे समझना सारे सीन को, तो ये मीनिंग भी इसमें होता है बस, बा साद और रा में। और वो तुमसे दीन के मुआमले में मदद मांगे तो तुम पर उनकी मदद करना वाजिब है, इल्ला है कि मदद किसी ऐसी कौम के खिलाफ हो जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। वल्लज़ीन कफ़रू बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीर। वल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, वो एक दूसरे के रफ़ीक हैं, मुआविन, मददगार हैं, दोस्त हैं। इल्ला, इन, अगर, ये इन और ला है, इन अगर, ला तफालू, नहीं किया तुमने, हु इसको, ऐसा अगर तुमने नहीं किया जैसा बताया गया है, तकुन, हो जाएगा, फितनतुन, फितना, फिल अर्द, जमीन में फितना हो जाएगा, वह फसादुन, और बिगाड़, कबीरुन, बड़ा, बड़ा बिगाड़ और फितना जमीन में खड़ा हो जाएगा अगर तुमने इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जो बताए गए हैं, जो तरीका बताया गया है। और जो लोग मुनकिर हैं वो एक दूसरे के रफीक हैं। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितना फैलेगा और बड़ा फसाद होगा। इसमें एक इत्तिफाक की बात भी है कि वो लोग भी मुत्तफिक हैं, तुम्हें भी मुत्तफिक होना है और काम तरीके से करना है। तो ये तो पीछे आ ही गया था ये वाला सेंटेंस बिल्कुल, तो हमने इसलिए अभी बताया नहीं है इसको, बिल्कुल वही है।
वल्लज़ीन आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, वल्लज़ीना, और वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। जीम हा दाल, जहादा माने कोशिश करना होता है, मेहनत करना, और मुजाहदा भी एक लफ्ज आता है, इसी से बनता है मुजाहदा, बड़ी कोशिश और मेहनत को बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब जिहाद का भी आता है, लड़ने का। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वल्लदीन आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। वल्लदीन आवौ वनसरू, और वो लोग जिन्होंने ठिकाना दिया, पीछे भी आया था आवा, कि हमजा वाउया इसका रूट है, आवा यूवी ठिकाना देना, वनसरू और मदद की, ताउन किया, उलाइका यही लोग, हम ताकीद के लिए, यही लोग अलमुमिनून मोमिन है, हक्का हकीकी, पक्के सच्चे मोमिन यही हैं, लहुम इन्हीं के लिए है, मगफिरतुन मगफिरत, व रिज़्कुन करीम और इज्जत वाला रिज़्क। रिज़्क माने जो जिंदगी गुजारने के लिए सामान की जरूरत होती है वो, करीमुन माने इज्जत वाला, तो इन्हीं के लिए है मगफिरत और इज्जत वाला रिज़्क। और जिन लोगों ने पनाह दी और मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए बख्शिश है और बेहतरीन रिज़्क है। अब देखिए, आप गौर करेंगे तो इनमें दोनों जो लोगों का स्टैंड था वो वही था जो उनको कहा गया था लेने के लिए। हिजरत करने वाले वो जिनको हिजरत करने के लिए कहा गया, वो उन्होंने हिजरत की, और इनके लिए ताउन का हुक्म था, इन्होंने ताउन किया। इन्हीं लोगों को मोमिन कहा जा रहा है, यानी जिनको जो हुक्म मिल रहा है वो हुक्म अगर कर रहे हैं पूरा, तो वो मोमिन है। वल्लज़ीना आमनू मिन बअद वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, मिन बादू बाद में, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, मअकुम तुम्हारे साथ। तो जिहाद का भी मैंने बताया था दो मीनिंग आते हैं, वजाहदू मअकुम और तुम्हारे साथ जिहाद किया या स्ट्रगल किया तुम्हारे साथ, फउलाइका तो वो लोग, मिनकुम तुम्ही में से हैं, यानी अब उनका ताल्लुक तुमसे हो गया। जो लोग बाद में ईमान ले आए और उन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ जिहाद किया, तो वो लोग तुम्ही में से हैं। और जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, वो भी तुम में से हैं। वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़ फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। देखिए, यहाँ वो इशारा है जहां जिसकी मैं बात कर रहा था पीछे, औलिया के ताल्लुक से। तो यहाँ कहा जा रहा है उलू। उलू माने होता है वाला, उलू माने वाला। तो जैसे जू और जवू इस्तेमाल होता है, ऐसे ये उलू होता है, इसका सिंगुलर नहीं है उलू। वो उलू और वाले, अल अरहामी, रहम का प्लूरल है अरहाम, रिश्ते वाले, जो रिश्तेदार हैं आपस में, रहम के खून के रिश्तेदार। बाजुहुम औला बिबाजिन, वो एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं, वो एक दूसरे के ज्यादा जिम्मेदार हैं। फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब में मेंशन कर दिया गया है कि वो लोग जो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, वो ज्यादा एक दूसरे के हकदार हैं और ज्यादा एक दूसरे के करीब हैं। इन अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर एक चीज का इल्म रखता है, हर एक चीज को जानने वाला, हर एक चीज का इल्म रखता है। और खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं अल्लाह के नविश्ते में, नविश्ता जो लिखा हुआ होता है, बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो लिंक है पीछे वाली आयत से, कि वो लोग भले ही से रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की थी, इस वजह से दूसरे मोमिन और दूसरे जो मदद करने वाले जो साथी थे वो ज्यादा करीब थे। बट अगर वो लोग लौट आए और उन्होंने हिजरत करी और बाद में वो ईमान ले आए, ईमान ले आने वाले,
اور وہ واپس آ گئے تمہارے پاس، مل گئے آ کر اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، اسٹرگل کیا، تو اب خون کے رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوں گے. اللہ کی کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے اور اسی کو ہی ماننا ہے. یہی ہمارا سبق ہے. آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے، ورڈس میں لکھ لیجیے گا.